الرحیم. میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سارے سامنے آ کے بیٹھ سکتے ہیں یہاں. آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیں. دھوپ ہے وہاں. ہاں خواتین خاص طور پہ سامنے آ جائیں کیونکہ وہاں دھوپ ہے. ادھر آ جائیں جو ادھر. یہ والا یہاں بیٹھ. آگے آ جائے. اور پولیس کو کہنا کہ اس طرح کرے ادھر سے فرق پڑتا ہے. بس ٹھیک ہے. آ جائے ادھر سے آ رہے. بس بس ٹھیک. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج ایرٹ یونیورسٹی میں آپ سے خاص بات کرنے آیا ہوں. دیکھیں اب آپ نے بڑے آرام سے میری بات سننی ہے. کیونکہ ایرٹ یونیورسٹی کبھی کبھی ایک قوم کی تاریخ میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب ہر شہری کے اوپر اور خاص طور پہ اس قوم کی یوتھ نوجوان ان کے اوپر یہ لازمی ہو جاتا ہے, فرض ہو جاتا ہے کہ وہ رائے حق کے لیے اپنی آواز بلند کریں, ظلم کا مقابلہ کریں, نا انصافی کے سامنے سر جھکائے نا انصافی کا مقابلہ کریں. تو میں آپ سب کو آج جس تاریخ کے موڑ پہ پاکستان کھڑا ہے, میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں, اور میں پہلے شروع کرتا ہوں ایرسٹوٹل سے. ایرسٹوٹل دنیا کا ایک بہت بڑا فلسفر تھا, گریک فلسفر, 2500 سال پہلے. اس نے 2500 سال پہلے کہا کہ اگر معاشرے میں ظلم ہو اور ناانصافی ہو
تو اس کے سارے شہری اس ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑے ہوں گے، سوائے دو طبقوں کے، جو بزدل، جو ڈرتے ہیں، جو خوفزدہ ہیں، اور جو دوسرا طبقہ خود غرض ہے، جو صرف اپنا سوچتا ہے کہ اگر وہ کمفرٹیبل ہے، اگر اس کی فیکٹری چل رہی ہے، اس کی دکان چل رہی ہے، گھر چل رہا ہے، تو وہ بزدل اور خود غرض صرف وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے، اس کے علاوہ سارے اس قوم کے شہری ظالم کے سامنے سٹینڈ لیتے ہیں۔ اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو رائے حق پہ لگانے کی تبلیغ شروع کی، تو انہوں نے بھی کہا کہ جہاد مسلمان پہ فرض ہے۔ اور جہاد کیا ہے؟ ناانصافی کے سامنے آواز بلند کرنا، ہاتھ سے بھی کر سکتے ہو، زبان سے بھی کر سکتے ہو۔ بدقسمتی سے زیادہ تر ہمارے جو ملک میں جہاد ہو رہی ہے وہ صرف دل میں ہو رہی ہے، گھروں میں بیٹھ کے بیچارے کڑتے ہیں کہ دیکھیں کتنا ظلم ہو گیا، کہ بڑے بڑے ڈاکوں کو چھوڑا جا رہا ہے، صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں، کہ ایک ملک کا نظام ایسا بنا دیا ہے کہ اگر آپ نے آج ڈاکہ مارنا ہے تو چھوٹی چوری نہ کرو، بڑا ڈاکہ مارو۔ آج یہ حال ہے ہمارے ملک کا کہ میں جس کو 50 سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے، کیونکہ میں ان چوروں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، ہر روز میرے پہ نئی ایف آئی آر کٹتی ہے، میں عدالتوں میں جاتا ہوں، ہر روز جاتا ہوں۔ ابھی اس فنکشن کے بعد پھر میں عدالت میں جاؤں گا اپنی ضمانت کروانے کے لیے۔ لیکن میرے پاکستان کے مستقبل کے نوجوان جنہوں نے اس ملک کو انشاءاللہ لیڈرشپ دینی ہے، میں آج آپ کو ایک میری یاد، میرے نوجوانوں سنو، ایک سب کے لیے آپ سب کے لیے ایک وہ آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے جس نے دنیا میں مختلف چیلنج لیے ہیں، کرکٹ سے شروع ہوا اور ہسپتال بنا کے اور پھر پالیٹکس میں مغربی کلچر بھی دیکھا ہے، اپنا بھی دیکھا ہے، ساری دنیا دیکھی ہے۔ تو میں آج آپ کو تجویز ایک سب سے پہلے یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے آپ کو اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات، اور اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم انسان کے سامنے جھکو۔ اور جب شیطان نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں، میں کیوں اس کے سامنے جھکوں، تو اللہ نے اسے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے انسان کو کتنی صلاحیت دی ہے، کتنی پاور دی ہے۔ ہم سب میں
ہم سب نے اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ ہم جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی پرواز میں، سب سے بڑی رکاوٹ ایک کیا رکاوٹ ہے؟ پھر سے ایک سب سے بڑی رکاوٹ اور بھی رکاوٹیں ہیں، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ ایک ہے۔ سنو 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 سنو، اور وہ ہے خوف۔ خوف۔ یاد رکھیں کہ ایک بزدل انسان کبھی لیڈر نہیں بن سکتا، وہ نواز شریف بن جاتا ہے۔ وہ جب مشکل آتی ہے دم دبا کے لندن بھاگ جاتا ہے۔ آج تک اور یہ آپ نے جو ابھی بات کی، یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جو انسان کی پرواز اوپر لے کے جاتی ہے وہ ہے آزادی۔ کبھی آج تک غلاموں کی پرواز اوپر نہیں ہوئی۔ غلام اچھے غلام رہتے ہیں، غلام جوتے پالش کرتے ہیں، لیڈر آزاد ہوتے ہیں۔ تو یہ سنیں ذرا، سب سے چیز خوف انسان کو زمین پہ رکھتا ہے۔ جس طرح مولانا رومی نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے کیوں چونٹیوں کے طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ ہم سب کو اللہ نے پر دیے۔ اور ایرٹ یونیورسٹی، آپ یہ میری بات آج یاد رکھنا کہ یہ اللہ نے کسی وجہ سے پاکستان بنایا تھا۔ اس کا ایک بڑا عظیم نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور میرا تیرا رشتہ کیا، محمد رسول اللہ۔ ہمارا رشتہ یہ تھا کہ بشک ہماری کوئی پشتو بولے، کوئی سندھی بولے، کوئی سرائکی بولے، کوئی اردو بولے، لیکن ہمارا رشتہ تھا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والے سب ہیں، اور ان کا راستہ